ناظرین آپ نے بڑا اچھا بیڑا اٹھایا ہے لوگوں کو حقائق بیان کرنے کا، اور عملی طور پہ میں صرف حقائق نہیں، میں آپ لوگوں کو اسمبلیز میں گھسیٹ کے لے کے جاؤں گی، میدان عمل میں جا کے آپ میں لے کے جاؤں گی آپ کو۔ جدوجہد کا آغاز کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ، مگر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں آپ سے پہلے بھی کئی لوگ کر چکے ہیں؟ آپ کے حال گزشتہ میں ہی ایک صاحب جو کہ بڑے عالمی سطح پہ مشہور ہوئے، ان کی باتیں میں کچھ آپ سے مماثلت رکھتی تھیں، آج وہ بھی منظر عام پہ نہیں ہے۔ تو ڈو یو تھنک کہ جب تک اس اقتدار کے ہما پہ بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس وہ مطلوبہ ریسورسز نہ ہو، وہ کنیکشنز نہ ہو، کیسے آپ تبدیلی لائیں گی؟ کیسے آپ فرق کیا ہے؟ آپ نے کہا اقتدار کے منصب پہ بیٹھنے کے لیے، آپ نے کہا تبدیلی لائیں گی۔ فرق نیت کا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ، جس کو میں کہتی ہوں ایمبیشن وداؤٹ اے کاز، یعنی منصب پہ بیٹھنے کے لیے آتے ہیں، یہ سب کرسی پہ بیٹھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی کوئی نیت نہیں ہے حکمرانی میں؟ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایمبیشن وداؤٹ اے کاز، کہ بس جی آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، یہ اس طرح ہے کہ جی میں فلم سٹار بن جاؤں، ایکٹنگ مجھے نہیں آتی، شکل میری نہیں ہے، قد میرا نہیں ہے، ایکشن مجھے نہیں کرنا آتا، ڈانس مجھے نہیں کرنا آتا، بس مجھے ہیرو بنا دو۔ یہ ہیں یہ لوگ، اس کو کہتے ہیں ایمبیشن وداؤٹ اے کاز۔ بندہ اگر کسی منصب پہ آئے تو وہ کچھ کر تو سکے، کچھ تو اس کے پاس اختیار ہو۔ میں تو اتنے اختیار پہ بھی راضی ہوں اگر مجھے کوئی کہے کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں اتنا اختیار دیتے ہیں کہ تم اپنے ضلع کو پانی دے دو، نہیں تو آپ دیتے ہیں اختیار آپ کیا؟ اختیار کو توفتاً لینے کی پر آمادہ کیوں ہیں؟ آپ باقاعدہ الیکشن میں ووٹ کر کے حاصل کر کے نہیں، ایوان تک پہنچے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اکیلی ریحام خان کچھ بھی نہیں کر سکتی، ایک اکیلا شخص نا ڈھابا نہیں چلا سکتا۔ آپ کو ایک میکنزم چاہیے ہوتا ہے۔ ان سب لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ فرض کریں کہ جس شخص کی آپ بات کریں، فرض کریں اس کی نیت صاف تھی، فرض کریں کہ ایکچولی وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا،